بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. وہ آگے سے کہتے ہیں تم چور ہو، تم ڈاکو ہو. جب بھی ایسی کوئی منزل ٹوکنے کی کوشش کی گئی ہے نا ماضی میں جو تحریکیں چلی ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں؟ بات اصولی اور جمہوری ہونی چاہیے نا. سر یہ اصول اپنے اوپر بھی لاگو کریں نا. ایک ٹکٹ میں دو شو، یہ وہی معاملہ ہے. یہ جیکٹ دیکھیں اور یہ جیکٹ دیکھیں. سعید صاحب نے آج ہی مجھے یہ لکھ دی ہے جناب. گھر میرے کو آگ لگی ہے، آپ اور غوری صاحب بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اب سعید ان کو معاف کر دیں؟ اب آفیشیلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ چارج شیٹ کر دیا ہے کہ یہ کس کی ضد تھی کہ ان کو لا کے بسانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں سعید چودھری. آج پریس کلب کے جناب الیکشن تھے، تمام دوست اکٹھے تھے اور سوچا میں نے اور عمران شفقت صاحب نے، شاہ صاحب نے، کہ مل کے آج بھی لاگ جو ہے دونوں کر لیتے ہیں. اور شاہ صاحب کو آپ کو پتہ ہے میزبان بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میزبان جو ہے عمران شفقت صاحب ہے اور ان کو میزبانی کا بڑا شوق ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے بھی لاگ سے میزبانی جو ہے یہ شاہ صاحب ہی کریں گے. شاہ جی. جناب غوری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے، جمہوریت پسند. تو اس تاخیر میں نے کہا کہ جی اب چونکہ اتنی تاخیر سے آپ کی خدمت میں پیش ہونا ہے تو کیوں نہ پھر ان دو سینئرز دوستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا جائے. تو معاملات بڑے چوئی صاحب اور غوری صاحب بڑے سنجیدہ ہیں، اور مطلب سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب ملک کے حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ جہاں پر مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایک ہی وقت میں جو حکمران پارٹی ہے وہ کوئی بات کرتی ہے، یعنی مذاکرات ہونے بھی چاہیے، ساتھ میں ان کو خوف بھی ہے. کوئی دو آرا ہے، سادہ الفاظ ہے ان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ہاں. یہ بیسیکلی کل یہ ہوا تھا کہ جو ہے اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کی برسی کے اوپر خطابات ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا اپنا بھی. خواجہ سعد رفیق صاحب تو اپنی پارٹی سے بڑے عرصے سے نالا ہیں، وہ بڑی اصولی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن معروضی حالات تو بڑے مختلف ہیں. اچھا، جو باتیں مجھے جو پنچ کر رہی ہے بات، جو میں جس پہ سوچ رہا ہوں کہ اصولی طور پر بات وہ بالکل ٹھیک کی گئی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری اکٹھے بیٹھ جائیں تو پاکستان کے 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو جائیں. غالباً 70 دن ہی کہا انہوں نے. اچھا، یہ بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، یا میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کو یہ سچا ثابت کر رہے ہیں فوج کی نظر میں کہ دیکھیں میں ذرا تہاڈے نال کہنا کہ میرے نال گل کرو، یہ بچوں ٹھیک نہیں ہے تہاڈے نال. تو کیا یہ وقت اس اصولی بات کرنے کا ہے؟ اور پھر جو بات جو گفتگو جو ہے وہ اپنے حنیف عباسی صاحب نے کی ہے آج راولپنڈی میں، وہ یا وہ بات زیادہ مناسب ہے؟ اسلام آباد سے ہیں پائن، اسلام آباد سے ہیں، حق فائق ہے، تو حق فائق ہے. میں سینئر آپ ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں ذرا نا. تو سر کی کیا کہتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کا؟ شاہ جی، ایک تو پریس کلب کا الیکشن تھا، ابھی رزلٹ نہیں آیا، لیکن شکر ہے کہ ہمارا جو پریس کلب کا الیکشن ہے ابھی اس میں یہ پھڈا نہیں پڑا فارم 47 والا. اچھا، باقی جو یہ باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، آپ جتنی مرضی انہیں نصیحتیں کرتے رہے، لیکن ان کا معاملہ اور ماجرا یہ ہے کہ یہ تو نے کیا کہا وائس نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ رووں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. تو ان کا ماجرا یہ ہے کہ بار بار وہ ان کے منہ پہ چپیڑیں پڑتی ہیں، بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. وہ آگے سے کہتے ہیں تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، میں نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی. لیکن اب تو بیٹھ گئے نا، ایک یہ بھی بات ہے. اب اگر وہ بیٹھے ہیں تو پھر یہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بات کیا یوں سمجھیں آپ کے آنے والے وقت کی کوئی پلاننگ ہے کہ وہ جو ان کا نیریٹو تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ اپنے آپ کو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ ایک ٹکٹ میں دو شو، یہ وہی معاملہ ہے. اب وہ حکومت میں ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس بیانیہ کوئی نہیں. پہلے ان کے پاس بیانیہ تھا، حکومت نہیں تھی، اب حکومت ہے، بیانیہ نہیں ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ایسی سیاست کریں، کوئی اپوزیشن کی، کوئی فوج کے مخالف، کوئی تھوڑا بہت چلیں، کوئی عوام میں جو ہے وہ ہماری سے ہو.
تو جیسا کہ یہ ہم کیمرہ آن ہونے سے پہلے کوئی بات کر رہے تھے کہ جی وہ یہ جو ابھی جس چکر میں یہ کیے جا رہے ہیں فوج کے خلاف باتیں، اس نے تو کہنا ہے کہ جی دیکھیں میں تو کہتا تھا یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، جب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی تو عمران خان تو اس کا بھی فائدہ اٹھائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ پالیسی کچھ چلنے والی ہے نہیں. سہیل صاحب، شہباز شریف صاحب تو بڑا دو ٹوک ہے 9 مئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے کردار کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے. پاکستان مسلم لیگ نون میں جو 2 آرا ہیں، یہ ویسے تو بڑے عرصے سے 2 آرا ہیں، تو آپ کو اس مرحلے پر آپ کو رائے کس کی ٹھیک لگ رہی ہے جو 2 آرا آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، لیکن اس سے پہلے کہ چودھری صاحب بولیں، کوئی بات کریں، میں ایک بات آپ کو بتانی بھول گیا. یہ جیکٹ دیکھیں، یہ سعید چودھری صاحب، اور یہ جیکٹ دیکھیں، سعید چودھری صاحب نے آج ہی مجھے یہ لے کے دی ہے جناب. نہ صرف مجھے لے کے دی ہے بلکہ ارسلان بریز صاحب کو بھی لے کے دی ہے، لیکن ان کا کلر ذرا مختلف ہے. تو میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو بھی لے کے دیں گے. اچھا سر، مبارک ہو سر، پلیز. انہیں جیکٹاں دے چکر میں اصل گل پجواتی. نہیں، میرا مطلب تھا کہ شہباز شریف صاحب کا وہی بیانیہ ہے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. جو ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بڑا وزن ہے سر ان کی پریس کانفرنس میں. یہ کہہ رہے ہیں نا جناب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. سیاسی گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسی جماعت جو حملہ آور ہوئی 9 مئی کو، تو ان کی اگر وہ بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ حملہ ہوا، جہاں آگ لگائی گئی، جو بھی ہوا معاملہ، اور پھر 200 کے قریب تنصیبات، وہ اہداف کس نے مقرر کر کے دیے تھے؟ یہ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں جو آئی ایس آئی کا دفتر ہے یا راہ والی میں جو گیٹ ہے، اس سے کتنے لوگ آگاہ ہیں؟ فیصلہ آباد کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، 2% لوگ بھی نہیں بتا سکیں گے آپ کو. اگر آپ کہیں نا میں نے آئی ایس آئی کے دفتر جانا ہے، لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس، چلو کور کمانڈر ہاؤس کا تو چلو ہے نا مین سڑک پہ ہے، لیکن ساتھ جو میس ہے اس کا کس کو پتا تھا؟ جہاں پہ حملہ آوروں نے آگ لگائی. اسی طرح یہ اہداف کسی نے سیٹ کر کے دیے ہیں نا. اور جو خواجہ رفیق صاحب کی برسی کے موقع پہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو بظاہر تو یہ بات دل کو بھاتی ہے جو سعد رفیق صاحب نے کی ہے. انہوں نے سٹیک ہولڈرز کا کہا ہے اور ساتھ نام لیے ہیں انہوں نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نعیم رحمان صاحب کا جماعت اسلامی کا، اور بلوچ صاحب جو کیا نام ہے ان کا نام لیا ہے، نہیں مینگل صاحب کا نہیں، عبد المالک بلوچ کا ایک آدھ نام اور لیا ہے. تو بھائی میرے یہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے یا جو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ادارہ ہے، ان کو تو پہلے دن سے چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو، اس کی پوری کمپین، پورا بیانیہ، پوری سیاست ان کی نفرت کے بنیاد پہ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے. پوری بلڈنگ جو ہے، یہ ٹھیک بات ہے. اب جو سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑا، جو نشانے پہ ہے، جو ہدف پہ ہے، وہ تو اس وقت سے جب سے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد والا معاملہ آیا، اس کے بعد اس نے پہلے جنرل باجوہ کو ارگیدنا شروع کیا، پھر اس نے پوری فوج کو ارگیدنا شروع کیا، پھر اس نے پوری کوشش کی کہ آرمی چیف جو ہے، وہ جو سینئر ترین آدمی ہے وہ آرمی چیف نہ بن سکے، جو حافظ عاصم منیر صاحب ہیں. پوری کمپین چلائی، اور ایک شخص کو جس کو وہ آرمی چیف دیکھنا چاہتا تھا وہ اس سازش میں مکمل طور پہ شامل تھا. اب سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو پھر یہ، ان کا نام ہی نہیں لیا. سیاستدان مل بیٹھ کے ان کا گھر میرے کو آگ لگی ہے، آپ اور غوری صاحب بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اب سعید ان کو معاف کر دے یا سعید جناب جو گھر جل گیا کوئی گل نہیں، خیر قانون حرکت میں نہ آئے، ریاست اپنی ریٹ نہ منوائے، یہ کہاں کا. اور دوسرا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے ان کے جو نام تھے 4-5، ان میں ان کا یہ 3 نام بھی اضافہ کر لیا جائے، یعنی تمام بڑے سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھے. پھر اس میں اے پی این کہاں چلے گی، باقی اے این پی کہاں چلے گی، اور جماعتیں ہیں وہ کدھر چلے گئیں؟ اگر بیٹھنا ہے تو سب مل کے بیٹھیں. جیسے مساق جمہوریت ہوا تھا، اس لیے مساق معیشت، جب ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اگر جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر تو ان کا نمائندہ کیا، عدلیہ کا بھی نمائندہ ہونا چاہیے. عدلیہ ایک مکمل پارٹی بنی رہی ہے، وہ تو 26 میں
26वीं आईनी तरमीम अगर ना आती, फिर जिन लोगों का होल्ड था अदलिया के ऊपर, अब भी वो गाहे बगाहे कभी खत लिख के, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो उनका ख्याल है, जो जहन है, वो आश्कार कर चुके हुए हैं। आखिरी कोशिश की गई अभी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें फिर उनका नुमाइंदा भी होना चाहिए। फिर तो सारे मिलके बैठ के अगर फैसला किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो पहुंचे, लेकिन जो जेल में बैठा हुआ शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो तो अजीब, हमेशा वो दाव पे रहता है। जहां उसका दाव चलता है वो चलाता है। यही चोर डाकू थे, और जब फैज हमीद साहब पकड़े गए हैं, कोई राब्ते शाब्ते कटे हैं और लाइन कट गई, जैसे उस तरह का मामला हुआ है, तो फिर उनको कुछ दुश्वारी आई फैसले करने में। देखें अभी ये जो मुज़ाकरात की बातें चलना शुरू हुई हैं, अगर आप इजाज़त दें मैं वाली साहब से पूछूं, ये मुज़ाकरात की जो बातें चलना शुरू हुई हैं, मुज़ाकरात शुरू हो गए, एक तो चलते हुए काम के ऊपर तबसरा करना जी, ये अमूमी तौर पर हमने जो देखा है कि वो जरा अच्छा बोला करते हैं कि यार वो हो रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, ये वो कोई नेगेटिव जो होती है बात नहीं की जाती जी। दूसरा, अब चलते हुए मुज़ाकरात के ऊपर ये गिरा लगाना कि अगर हम ये कर लें, हम वो कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और खुसूसन वो जो नवाज शरीफ साहब वाला जो हल्का अहबाब है जी, उसको कोई ऐसा खौफ तो नहीं है कि ये फौज हमारे साथ वैसे कोई हाथ कर रही है, उधर कोई अंदर खाते मुक रही है पाइंदे नाल इमरान खान साहब के साथ? अब बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, इसमें जो तीनों कमेटी के अरकान हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, इसाक डार साहब हैं, अब वो शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी तो नहीं करते, ये आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। अच्छा, और बड़े मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो कोई खासे अरसे से खामोश हैं, नाराज हैं, दिल बर्दाश्ता हैं या क्या है, तो वो ये समझते हैं कि ये जो दाग है, ये जो हुकूमत हमने ली है, ये दाग धोना चाहिए। और आप देखें कि उसी तरफ के लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून में, वो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बैठना चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करनी चाहिए, फराख दिली दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आपके साथ बैठने को तैयार है? एग्जैक्टली। अगर तो ये सियासी बलूगत का मुजाहरा और शऊर का मुजाहरा दूसरी तरफ से भी हो रहा है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। सारे सियासतदानों को जो है वो मिल बैठना चाहिए। अच्छा, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चोई साहब ने बात की, उसमें एक बड़ा अहम नुकता है, उसकी तरफ जो है वो तवज्जो बहुत कम लोगों ने फरमाई है। वो ये है कि ये जो अभी आप देखें कि मेरे ख्याल है 300 कुछ शहादतें हुई हैं 2024 में हमारे जवानों और अफसरों की, ये बहुत बड़ी तादाद है। और ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, तो उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान तहरीक तालिबान के लोगों को अफ़गानिस्तान से यहाँ ला के बसाया गया, दोबारा से सेटल किया गया। अब वो आप जैसे मेरे जैसे लोग बात करते थे, अब ऑफिशियली DGISPR ने वो चार्जशीट कर दिया है कि ये किसकी जिद थी कि इनको ला के बसाना है। वैसे बेहतर होता कि वो इमरान खान के साथ साथ अगर अपने भी बंदे का नाम ले लेते, ट्रायल तो खैर उसका हो रहा है, वो अगर कह देते कि उसमें फैज हमीद का भी किरदार है, तो जनरल बाजवा का भी ठीक है, तो वो बात जो है वो ज्यादा काबिल कबूल होती, क्योंकि ये उनके शरीक जुर्म थे, ये तीनों लोग, बाजवा साहब हों, फैज हों, इमरान खान साहब हों। और ये जो शहादतें हो रही हैं, हमारे जवान अपने खून से, उन्होंने कहा कि ये धो रहे हैं, ये जो मुआहदा हुआ था, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस पे मेरे ख्याल है कि बात होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब हैं, वो बाजवा साहब हैं, वो फैज हमीद साहब हैं, कोई भी है। ये शादी, ये जो इन्होंने कहा है ना, उनकी उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सिर्फ एक बंदे को टारगेट करना ये कैसे मुनासिब होगा? जैसे ये 9 मई वाला जो वाकया हो गया है, उसमें अगर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए बीच में से, वो ना निकलते, सबके साथ यकसन सलूक होता। ये हनीफ अब्बासी साहब यही बात कर रहे हैं। नहीं, वो सही बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो अपने हर विलाग में जिक्र करता हूँ, बल्कि मैं जो IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहली 9 मई के बाद, उसमें उन्होंने जो अदाद शुमार दिए थे, जो नक्शा रखा था सामने, जो रूट बताए थे मोबाइल फ़ोनों के, जो राब्ते बताए थे,
اس میں تو مین کردار جو تھا وہ مراد راس کا تھا لاہور سے، اور وہ ایک پریس کانفرنس کر کے بچ گئے. اگر یہ بلا امتیاز احتساب کرتے تو پھر نہ عمران خان کو یہ موقع ملتا ہے بیانیہ بنانے کا جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. اگر فالس فلیگ آپریشن تھا تو پھر یہ چیخوں کے نکل رہی ہیں. وہ جو DG/ISPR نے کہا ہے کہ پھر یہ تو پھر اگر یہ ہمارے ہی لوگ تھے تو ہم سزائیں دے رہے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو پہلے آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب ان میں جو ہے وہ ایک جمہوری آدمی ہیں، جمہوریت پسند ہیں. بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے، بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی ایک وائرس ہے. اور وائرس بڑا پرانا ہے. جب وہ MPA ہوتے تھے اور پھر انہوں نے کچھ تقریر کر دی تھی، اس کے بعد جو سلوک ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے کچھ جنرلوں کی ترقیوں کے بارے میں کوئی بات کی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا گیا تھا. پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، بدسلوکی ہوئی، یعنی وہ شروع سے ہی ذہنی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب اگر یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بار بار، ہمارے وزیر اعظم بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بڑا تعاون حاصل ہے، ہر بات پہ تعریف کرتے ہیں آرمی چیف کی، معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، کوئی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، بہت سارے معاملات میں انہوں نے جو کمیٹی ایک بنائی ہے فیسیلیٹیشن والی، اس میں بھی ان لوگوں کو شامل کیا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ان کے ذہن میں وہی پرانی باتیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہیں. لیکن اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا کہ ملک دشمنوں کے ساتھ انہوں نے معاملات کرنے ہیں یا پھر جو محب وطن ہے ان کے ساتھ کرنے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 9 مئی کرنے والے عمران خان یہ محب وطن نہیں ہے، جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر اکٹھے بیٹھ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے 70 سال کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو وہ ان کو ملک دشمن کہتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہ محض الزام ہے. یہ جو جب پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے جب خطاب کیا، اس کے بعد میری ایک نون لیگ کے صاحب سے بات ہوئی. وہ ان کے بڑے قریب ہیں، وہ شریف فیملی کے بھی قریب ہیں، باقی جو نون لیگ کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب یہ ایک موقع خیال یہ ہے ان لوگوں کا جو میاں نواز شریف کے قریب لوگ ہیں کہ یہ ہمیں فوری طور پہ ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. کوئی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، کوئی جذباتی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کا. اگر وہ اپنے نظریے پہ یا اپنے اقدامات پہ وہ یوٹرن لیتے ہیں جیسے کہ وہ ماہر ہیں، یا پھر معافی تلافی والی جو بات کی جاتی ہے DSPR کی طرف سے کہ جناب یہ پہلے قوم سے معافی مانگے، یعنی دوسرا 9 مئی پہ اعتراف کرے. اگر یہ نہیں ہوتا، رانا ثناء اللہ ہو، ایون یہ کہ میاں نواز شریف بھی ہوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، نون لیگ کی جو ہمارے دوست ہیں ان سے، وہ بھی ہوں، تو یہ مذاکرات کی جو بیل ہے یہ منڈے نہیں چڑھ سکتی. دیکھیں ابھی تو 2 تاریخ جو ہے میرا خیال ہے یہ 2 تاریخ ہو جائے گی جمعرات کو. ہاں جمعرات کو ہو جائے گی 2 تاریخ، اور 2 تاریخ کو ان کے جو بنیادی مطالبات ہیں جو کمیٹی کے سامنے رکھے جانے ہیں وہ رکھے جائیں گے. ابھی تو ان کے پاس جو میڈیا کے ذریعے مطالبات پہنچ رہے ہیں یا جو بنیادی انہوں نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، ان میں وہی 2 باتیں ہیں کہ 9 مئی کے نام کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی قیدی سارے کے سارے چھوڑے جائیں. دوسرا وہ 9 مئی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور 26 فروری کو نومبر کو کہتے ہیں کہ جی بڑی قتل و غارت ہوئی. مدعا یہ ہے کہ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو ان کے ساتھ ایم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے اندروں تے سینہ دے خلاف ہاں بیسیکلی. تو خان صاحب آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، ہم ان کی منجی ٹھوکیں، سادہ مطلب تو یہی ہوا نا. نہیں یہ دیکھیں پریکٹیکلی تو بات یہی ہے نا. اگر جب بھی ایسی کوئی منجی ٹھوکنے کی کوشش کی گئی ہے نا ماضی میں جو تحریکیں چلی ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پھر کیا آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں؟ بات اصولی اور جمہوری ہونی چاہیے نا سر. اصولی اور جمہوری اصول سب یکساں اپنے اوپر بھی لاگو کریں نا. وہ اصول یکساں اصول. ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں ملک دشمن ہے، عالمی طاقتوں کا مہرہ ہے،
जो भी इसके पीछे जो लॉबिंग हो रही है, इसकी हिमायत में लोग आ रहे हैं, बैरूनी दुनिया से आलमी ताकतों के जो मोहरे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो सारे इसराइल नवाज हैं। और ये सारी बातें जो आपने की ना, ये सारे जो इल्जामात हैं, अगर इनको रखे सामने और वो जो कहते हैं कि हम 3 मिल जाएं तो 70 साल का मसला हल हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें जो इल्जामात लगाते हैं वो महज इल्जामात ही, महज इल्जामात हैं। फिर ये झूठ बोल रहे हैं। फिर इनकी सियासत, ये दोनों जो हैं, ये वाली बात करने वाले और इमरान खान, दोनों की सियासत स्टेक पे लगी हुई है अपने माजी के बयानात के हवाले से और मौजूदा बयानात के हवाले से। ये अगर ये यू टर्न लेते हैं तो जो इन्होंने एक माहौल बनाया था, यानी कि बराबर क्या कहते हैं वो, उनके सामने दूसरा बयानिया बनाने की कोशिश, तोड़ जो बयानिया करने की कोशिश की है, फिर ये झूठ बोलते रहे। अगर वो साहब जो हैं वो यू टर्न लेते हैं तो वो उनकी जो 20 साल की सियासत है, नफरत के बुनियाद पे खड़ी हुई, चोर हैं, डाकू हैं, वो जाती रहेगी, वो जाती रहेगी। ये यार जो आपने अच्छा, देखना, वो तो आपने देखना टेक्निकली शाह जी, आपने देखना है मुल्क का फायदा। मुल्क का फायदा, मैं इस बात को मानते ही नहीं कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है या फलां ये कर रहा है। अगर आइन और कानून के ताबे रह के वो अदारा जिसके ऊपर ये इल्जाम तराशी बिला वजह हम जो भी मुद्दा है, जैसे हर बात जो है अमेरिका पे डाल दिया करते थे किसी दौर में, अब भी अमेरिका पे डाल रहे हैं, और इमरान खान उसी दौर की पैदावार है कि हर बात अमेरिका पे डाल दो, जो नुकसान हुआ है। अब हर बात आप एस्टेब्लिशमेंट में डाल दें। एस्टेब्लिशमेंट मुहब्बे वतन नहीं है आपकी, ये बताएं, वो कुर्बानियां नहीं दे रहे। नहीं, ये तो इन सियासतदानों से पूछना चाहिए ना। नहीं, जो सियासतदान, उनको नहीं पता इस बात। नहीं, देखें एस्टेब्लिशमेंट, देखें मैं मेरे अपनी रिजर्वेशंस हैं इस बात के ऊपर। मैं बतौर फौज इदारे को नहीं कह रहा, मैं जो यहाँ पर अब जो जनरल बाजवा साहब ने ये जो तालिबान को पाकिस्तान में वापस ला बसाया है, ये अंदाजे की गलती नहीं है, ये इट्स क्राइम। ये अच्छा, अब ये क्राइम क्या हम एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालेंगे या ये क्राइम हम जो है वो बाजवा साहब के खाते में डालेंगे? मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब के खाते में अगर डालना है तो फिर बाजवा साहब को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के खाते में जाएगा। फिक्र देखे, ये तीनों जिम्मेदार हैं, पूरा ट्राइका इसका जिम्मेदार है। बाजवा साहब देखें, नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। जब हम एस्टेब्लिशमेंट क्या कि जी एस्टेब्लिशमेंट मुहिब्बे वतन नहीं है, आपका सवाल था क्या एस्टेब्लिशमेंट मुहिब्बे वतन नहीं है? मेरा ये आगे से मैंने ये मुद्दा आपके सामने मुकदमा रखा है कि ये तालिबान को वापस लाके बसाना एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था या बाजवा साहब का फैसला था? ये सुन लीजिए, बाजवा साहब एस्टेब्लिशमेंट यार होती ही आर्मी चीफ है। अब बीच में साथ थोड़ा सा अगर आपने तड़का लगाना है तो वो DGIS है। साहब ने जैसे कहा ना तड़के वाली बात पे, कि जब वो JIT बनने लगी ना, उन्होंने कहा वो ISI-MI के लोग भी शामिल कर दें, वो जिसका पाना, उन्होंने कहा वो तो अपने तड़का लगाने के लिए शामिल किया, और तड़का जो लगाया था उन्होंने, फिर उन्होंने जो कड़ाका निकाला जो उन्हीं ने। मेरा ख्याल है कुल वक्ती शाहजी मैं उधर ही आ रहा हूँ। आपने जो फरमाया, ये देखें, ये कह रहे हैं, इमरान खान के बयानात मौजूद हैं कि अपना फैसला मैं खुद करता हूँ। ये कौन होते हैं फैसला करवाने वाले? अगर मुझसे एक्सटेंशन मांगता कोई बंदा, वो आर्मी चीफ, तो मैं उसको फारग कर देता। इन्होंने सर, और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझसे ये फौज ने करवाया, लेकिन अब तो कहते हैं। सुन लेना, अगर इस पर मजे करें यू टर्न, हर बात जो है उन्होंने जो किया होता है उनके आगे जरूर आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं जो खान ने की हो और उनके आगे ना आई हो। अब चलो, अब जो कह रहे हैं ना मुझसे ये करवा रहे थे, मैं नहीं करवा रहा था, इन्होंने मज़ाहमत की नहीं की? अगर ये करवा रहे थे इमरान खान साहब, तो क्या बाजवा और फैज हमीद ने मज़ाहमत की? नहीं की। ये तो एक दूसरे के फैसिलिटेटर थे, एक दूसरे की मदद कर। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिए खान शाह जी, बाज़ हालात, जिस वक्त हालात को मद्देनजर रख के कोई फैसला किया जाता है, वो गलत भी हो सकता है, उसके मुस्बत नताइज भी निकल सकते हैं, उसके मनफी नताइज भी निकल सकते हैं। चलो एक मिनट, फैसला अगर राइट फोरम के ऊपर हो रहा हो तो वो फैसला होता है, ये तो होती है अफरादी मन मर्जी। हाँ देखें, इन्होंने कोशिश की थी, वो तो पार्लियामेंट में होना था, काबीना में होना था, एक कमेटी बना के को करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद फैज हमीद साहब ने वहां जाके जो मैसेज दिया, फातह काबल के तौर पे चाय का कप पी रहे हैं, और वो कितनी 300 कितनी शहादतें हमारे लोगों की होगी, मजमूई तौर पे तो हज़ारों में लोग जो हमारे शहीद हुए उसके बाद, और इन्हीं लोगों के हाथों
شہید ہوئے ہیں جن کو یہ لا کے بسانا چاہتے ہیں. 40,000 ملیٹنٹ 40,000 لوگ ہیں تو 5-6,000 ملیٹنٹ ہیں, اور ملیٹنٹ ان کے تمام جلسے جلوس جو ہیں ان میں وہ ملیٹنٹ نہیں, یہ ہوتے ہیں. بات ہماری نا آگے کہیں پھیل گئی ہے. مدعا یہ ہے کہ بات شروع ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا محب وطن نہیں ہوتی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کلی وقت کے اوپر نہ کوئی محب وطن ہوتا ہے نہ کوئی غدار ہوتا ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں جو بیسیکلی جن کو ہم نے اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ فیصلہ ملک کے حق میں ٹھیک تھا یا غلط تھا, یہ فیصلہ رائٹ جگہ پر رائٹ فورم کے اوپر ہوا یا نہیں ہوا. شاہ جی ایک ادارے کی حب الوطنی پہ ہم شک نہیں کر سکتے, بلکہ کسی شہری کی حب الوطنی پہ بھی شک نہیں کیا جانا چاہیے. مسئلہ صرف یہ کہ ایک اندازہ ہے, ایک اندازے کے ساتھ یا آپ نے پوری سوچ وچار کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے, وہ غلط ہو گیا, نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے, پھر معافی ہو سکتی ہے. اگر بدنیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے, اور جو بدنیتی نظر آ رہی ہے وہ اب نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ صرف انہی کی جماعت کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں, انہی کی طرح کی پریس ریلیزیں کیوں جاری کر رہے ہیں, وہ کیوں سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں, وہ کیوں صرف یہ ایک نکتہ ہے. اگر وہ نہیں سمجھ سکے باجوہ صاحب, یا وہ دیدہ دانستہ شامل تھے, یار انہیں شامل تو ہونا چاہیے تھا انکوائری شنکوائری, انہیں ایک دفعہ تو پڑھو نا. ایگزیکٹلی ایک دفعہ تو انہوں کٹہرے چلے آؤ نا. اچھا یہ غوری صاحب ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ بات کہی گئی کہ جی کہ آپ تینوں ہم مل جائیں, میرا یہ اصل میں سوئی وہیں بیٹھی ہوئی ہے, تینوں مل جائیں تو یہ ہم ان کو آؤٹ کر دیں گے پاکستان کی فوج کو, بڑی اچھی بات ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئیڈیل ہے, یہ ہونا چاہیے پاکستان کی فوج کو, ظاہر ہے کہ جو اس کا کام ہے وہیں پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ نواز شریف صاحب کا ہی مطالبہ تھا, ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گند آپ نے اٹھانا ہے. دوسری بات کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب کا جو پیغام ہے یا وہ ٹرانسلیٹ کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پھر خان صاحب نے ساڑھے کڑے ماں پٹے نے, آجو خان صاحب مطلب یہ کہ صلح ٹھڈے نال کر لینے. مطلب یہ کہ عمران خان کو یہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں, اگر فوج یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تینوں مل بیٹھ جائیں تو 70 سال کا گن صاف ہو سکتا ہے اور سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یہ سارے مسائل حل ہو سکتے تھے جب 10 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی عدم اعتماد کی قرارداد کے ذریعے. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, اگر وہ واقعی تبدیلی چاہتے تھے, اگر واقعی وہ سویلین سپرامیسی کے قائل تھے, اگر واقعی انہوں نے تجربات سے سیکھا, انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سب کو استعمال کرتے ہیں, کسی کو مدت پوری کرنے نہیں دیتے, اصل میں تو یہ ذمہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگلے دن جاتے میاں نواز شریف کے پاس, زرداری صاحب کے پاس, مولانا فضل الرحمان کے پاس, کہتے جی ہمارے اختلافات ہیں, ہوتے رہیں گے, ہم اس پہ بعد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. پہلے آئیں, جس طرح آپ نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے نا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور آپ نے, پہلے آئیں ہم بیٹھ کے نا یہ طے کرتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج کے بعد ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے. تو یہ 70 سال کا گند صاف ہو سکتا تھا, نہ 9 مئی ہوتا, نہ یہ 26 نومبر ہوتا. یہ جو ایک آئیڈیل موقع تھا کہ اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی کمزور پوزیشن میں تھی کہ وہ اس کے لیے پسپائی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار جو ہے وہ نہ ہوتا. اس وقت تو وہ جو آرمی چیف تھے وہ باجوہ صاحب وہ تو اپنے ایکسٹینشن کے لیے مرے جا رہے تھے نا. جی بالکل. اچھا لیکن عمران خان صاحب بھی اس کے ایکسٹینشن کے لیے مرے جا رہے تھے, وہ بھی کہتے تھے اس کو 6 مہینے کی دیتے بے شک, لیکن یہ آصم منیر نہ آئے. اچھا سر, ان تمام جو بھی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے, ایک شخص, اور وہ جیل میں ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر تھا وہ نہیں فیض اس سے چھوٹا بڑا نہیں سر, جنرل باجوہ صاحب اس طرح آئے نہیں رہے. اچھا اس کو لانے والے بھی, جنرل باجوہ صاحب لانے والے بھی ذمہ دار ہیں, اور ان کو نہیں وہ تو غلطی ہو سکتی ہے. اچھا چلیں اب یہ ہم نے اس نے تو ہمیشہ غلطی کی ہے, جب بھی لے کے آیا اس نے اسی کی جڑیں کاٹی ہیں. خرم والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جی وہاں کے جو صورتحال ہے گورننس کی وہ آپ کے ذہن میں ہے. آج ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, تارڑ صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ وہاں پر 725 ارب روپے کے مجموعی خسارے میں چلا گیا ہے کے پی گورنمنٹ جو ہے,
اور یہ صوبہ 2030 تک اس کا جو قرضہ ہے وہ میرے خیال 2500 پتہ نہیں کتنے ارب انہوں نے 2555 ارب روپے تک جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خسارہ 2030 تک پہنچ جائے گا. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ گڈ گورننس، یار گڈ گورننس وہ جو اب پھر آپ وہی کہیں گے کہ جناب پرفارمنس کی بات جو ہے، جن کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے جناب، یہ گند ڈالا 70 سال، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرم میں جو امن امان کی صورتحال ہے اس کو سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے سر؟ صوبے کی، خیبر پختونخوا کی. ایک بار اور وہ ادھر وہ ہو رہا تھا اور ادھر یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے. اور دوسرا صاحب ہم گورننس کے لیے آئے نہیں، ہمارا تو کام ہے قیدی نمبر 804 پہ چھڑانا، صرف ووٹ اس پہ لیے. اگر یہ سر مذاکرات کی بنیاد پہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہے، اب تو بدلے اس کا نمبر بدل گیا ہے، وہ اس کو جی چھڑوا لیں گے، رہا کروا لیں گے سر، یہ سر آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے ہے. یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اور ویسے میرا خیال ہے یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کسی طریقے سے. وہ کہتے ہیں جنوری تک کا ہم انگیج کر رہے ہیں، وہ سمجھے وہ ہم انگیج کر رہے ہیں، وہ کون انگیج کر رہے ہیں ویسے ایک دوسرے کو. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ انگیج کون کر رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہو کر رہا ہے میں انگیج کر لینا، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ اسی دیکھو انگیج کر لیا نا 20 جنوری تک. اچھا 20 جنوری تک اگر انتظار کیتا جا رہا پھر تے جڑا اندر بیٹھا ہے انہیں نے انگیج کیتا ہے. انہوں نے بھی سمجھنی چاہیے نا جڑی انہیں خواجہ آصف نے کہی ہے. ہاں کیا کہ الٹی نہ پہ جائے، الٹی نہ پہ جائے. ہاں انہوں نے کہا ذرا دھیان کرنا الٹا نہ پہ جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم جو دونوں دوست ہیں میرے سینئرز، انہوں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے، اور نتیجے اس پر بھی پہنچے ہیں کہ اس سارے کھیل میں جو ایک ہی کھلاڑی ہے جس کا اگر قبلہ درست ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، پاکستان صحیح سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے.